أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بالنذر قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه تو کہنے لگے کیا ایک ایسے آدمی کی پیروی کریں جو ہم میں سے ہے اور اکیلا ہے إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ یقیناً ہم اس وقت گمراہی میں اور جنون میں ہوں گے فرمایا کہ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے تو ایک ڈرانے والے کا انکار کیا تھا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سب ڈرانے والوں کا انکار کیا، یعنی ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے، اس لیے کہ سب کی دعوت ایک ہے اور توحید کی دعوت ہے۔ قوم سمود یہ قوم عاد ہی کے اولاد میں سے تھے، ان کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑے قداور اور بڑے طاقتور لوگ تھے، اور یہ پہاڑوں میں کھود کھود کر مکان بنایا کرتے تھے، بڑے بہترین خوبصورت منقش مدائن صالح آج بھی سعودی عرب میں تبوک کے قریب واقع ہے، وہاں جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود کی صنعت و حرفت اور ان کی کاریگری کا کیا حال تھا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا، انہوں نے 3 اعتراض لگائے حضرت صالح علیہ السلام پر۔ ایک تو کہنے لگے کہ یہ بشر ہے، فرشتہ کیوں نہیں، ہم بشر کی بات کیوں مانیں۔ دوسرا کہنے لگے منا، یہ ہم میں سے ہے، ہمارے ہی جیسا ہے، کوئی سردار نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ واحدن، یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی جتھا نہیں، کوئی گروپ نہیں، کوئی جماعت نہیں، تو یہ اکیلا آدمی جو غریب بھی ہے اور جو ہم میں سے ہی ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، ہمیں کہتا ہے میرا حکم مانو اور میرے پیچھے چلو، یہ کیسے ممکن ہے۔ انا اذا لفی ضلال وسعر، اس وقت پھر ہم یقیناً گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے اگر ان کے پیچھے لگیں گے۔ سعر کے 2 معنی ہیں، ایک تو جنون اور دیوانگی، اور ایک اس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ آگے اسی صورت میں ظلالم و سعر دوبارہ استعمال ہوا ہے، وہاں اس کا معنی ہے گمراہی اور آگ، اور یہاں اس کا معنی ہے گمراہی اور دیوانگی۔ اَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اسی پر نازل کر دیا گیا ہے ذکر ہمارے درمیان میں سے۔ بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ بہت جھوٹا بڑا شیخی خورا ہے۔ سیعلمون غدا، ان قریب کل وہ جان لیں گے،
من الکذاب الاشر، کون بڑا جھوٹا اور کون بڑا متکبر ہے، کون بڑا جھوٹا اور کون بڑا متکبر ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کو کوئی بڑا آدمی نظر نہیں آیا تھا، کوئی سردار ہوتا، کوئی سرمایہ دار ہوتا، اس کو نبوت دی جاتی، اسی غریب آدمی کو نبوت دینی تھی۔ اشر کا معنی ہے اشرا یشر، اشرن کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا۔ کہنے لگے یہ غریب آدمی ہو کر کہتا ہے کہ میرا حکم مانو، ہم بڑے بڑے سردار، اس کا حکم کیسے مانے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا کہ کون بڑا جھوٹا تھا اور کون بڑا شیخی خورا تھا، کون بڑا متکبر تھا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، تو ان کا انتظار کیجئے اور اچھی طرح صبر کیجئے۔ قوم کے سارے سردار اکٹھے ہوئے اور صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دیکھیں جی ہم آپ کو نبی مان جائیں گے اگر اس چٹان میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے نہ مانا تو پھر عذاب آئے گا۔ کہنے لگے نہیں ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے دعا کی اور عرض کیا یا اللہ ان کا مطالبہ پورا کر دیجیے۔ تو چٹان اچانک ہلی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، زندہ اونٹنی جو حاملہ تھی، اور نکلتے ہی اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ فرمایا فتنۃ لہم، یہ جو اونٹنی تھی یہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا کر اللہ نے بھیجی، اور فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی یہ پیے گی، دوسرے دن تمہیں ملے گا۔ جب وہ کنویں پر آتی پانی پینے کے لیے تو دوسرے جانور بدک کر بھاگ جاتے، تو اللہ نے فرمایا ایک دن اونٹنی پانی پیے اور ایک دن لوگوں کے جانور پانی پیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ جہاں بھی جائے تمہارے کھیتوں میں سے جو کھانا چاہے کھائے، اور جو چیز اسے پسند آئے اسے کھائے، اسے کوئی روکے نہ۔ اگر روکو گے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک عرصے تک تو قوم سمود اس اونٹنی کو برداشت کرتی رہی، لیکن پھر کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہمارے لیے، ہمارا آدھا پانی بھی یہ پی جاتی ہے اور ہماری کھیتیاں بھی کھا جاتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے اس کو مار دینا چاہیے۔ فَارْتَقِبْهُمْ، یہ باب افتعال ہے اور اس کا معنی ہے کہ اچھی طرح ان کا انتظار کریں۔ وَاسْتَبِرْ، صبر یصبر کا معنی ہوتا ہے صبر کرنا، اور باب افتعال ہو استبر یستبر تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح صبر کرنا۔ اور پھر اس تا کو باب افتعال کی تا کو توئے سے بدل دیا گیا
اور یہ ہو گیا وَاسْتَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ اور انہیں خبر دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا کل شرب محتضر ہر پینے کی باری پر حاضر ہوا جائے گا فنادوا صاحبهم تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا فتعاطى فعقر تو اس نے پکڑا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا کل شربن کا معنی پینے کی باری اور محتضر یعنی جس پر حاضر ہوا جائے ہر پینے کی باری پر ہر گروہ اپنی اپنی باری پر حاضر ہوگا فنادوا صاحبہم اللہ پاک نے اس کو قوم کا بدبخت ترین آدمی قرار دیا ہے اس کا نام تھا قدار بن سالف إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ایک بدماش عورت نے اپنے ایک عاشق کو تیار کیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تم بڑے بہادر ہو اور بڑے جری انسان ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گی تو اس نے کہا ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ آیا اور اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ کے اس کو قتل کر دیا فتعاطى عطا یا تو اتون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا اور تعاطى السیف اس نے تلوار پکڑی یا تعاطى الامر یا اس نے کام کا ذمہ لے لیا کہ یہ کام میرے ذمہ ہے تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر قتل کر دیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً یقیناً ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ تو وہ ہو گئے باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح حشیم بمعنی محشوم حشم یاشم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور اس کا چورا بنا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کا نام بھی ہاشم اس لیے پڑا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر شوربے میں بھگو کر حجاج کو کھلایا کرتے تھے تو فرمایا کہ جیسے باڑ لگانے والا حزیرہ کہتے ہیں جانوروں کے باڑے کو اور اس کے ارد گرد ٹہنیوں کی اور کانٹوں کی جو باڑ لگائی جاتی ہے اس کے لگانے والے کو کہتے ہیں محتضر جب جانور اس باڑ کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اس کے پتے اور اس کی ٹہنیاں وہ ان کے چلنے سے چورا چورا ہو جاتی ہیں تو فرمایا قوم سمود کو بھی ہم نے
उस चूरा चूरा हुई बाढ़ की तरह कर दिया जो जानवरों के मसलसल चलने से उनके पाँव के नीचे कुचली जाती है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया है नसीहत के लिए। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अल्लाह पाक ने उन पर एक ऐसी चीख भेजी कि उन सब के कलेजे फट गए और अल्लाह पाक ने सारे अलैहिस्सलाम को और उनके ईमानदार साथियों को बचा लिया और इनको तबाह बर्बाद कर दिया। अब देखिए इस किस्से में एक सबक है कि कौम समूद ने पैगंबर की सिर्फ एक हुक्म की मुखालफत की थी जिसकी वजह से उनका नामो निशान मिटा दिया गया। और आज हम अपने नबी के कितने हुक्मों की मुखालफत करते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह का अजाब हम पर नहीं आता। ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज है अल्लाह को कि आपके उम्मत को वो अजाब से तबाह नहीं करता, वरना नबी के हुक्म की नाफरमानी करना ये बड़ा ही ख़तरनाक काम है। तर्जुमा एक बार। कज़्ज़बत समूद कौम समूद ने डराने वालों को झुठला दिया। फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु। तो कहने लगे क्या एक इंसान जो हमी में से है और अकेला है हम उसके पीछे चल पड़े। तो कहने लगे क्या हम और अकेला है उसके पीछे चल पड़े। इन्ना इज़न लफ़ी ज़लालिम व सुर। तो उस वक्त यकीनन हम गुमराही में और दीवानगी में होंगे। अउल्क़िय ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना। क्या हमारे दरमियान में से उसी पर जिक्र नाजिल किया गया। बल हुवा कज़्ज़ाबुन अशिर। बल्कि वो बहुत झूठा मुतकब्बिर इंसान है। सयअलमून गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर। अनकरीब कल जान लेंगे कि कौन बड़ा झूठा और बड़ा मुतकब्बिर है। इन्ना मुरसिलुन नाक़ति फितनतन लहुम। हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी को भेजने वाले हैं। फर्तक़िबहुम वस्तबिर। तो उनका इंतज़ार कीजिए और अच्छी तरह सब्र कीजिए। वनब्बिअहुम अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम। और उन्हें बता दीजिए कि पानी उनके दरमियान तकसीम होगा। कुल्लु शिर्बिन मुहतज़र। हर बारी पर हाजिर हुआ जाएगा। फनादौ साहिबहुम। तो
انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا فتعاطا فعقر تو اس نے پکڑا اور ہلاک کر دیا اس نے پکڑا اور ہلاک کر دیا فکیف کان عذابی ونذر تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی بات چیخ بھیجی فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ تو وہ ہو گئے باڑ لگانے والے کی کچلی ہوئی باڑ کی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین